بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ اپنا کام کر رہے ہوں گے پراپرلی اور یاد بھی کر رہے ہوں گے، اور یاد کر کے ان کو لکھ کے بھی آپ لوگ دیکھا کریں، کیونکہ آپ کی فائنل ٹرم ہے اور اسی میں سے آپ کے پیپرز ہونے ہیں، اس لیے ان کو اچھی طرح آپ لوگ تیار کریں۔ اسٹوڈنٹس آج آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی سیکنڈ لاسٹ یونٹ ہے، یہ آپ کا سلطان صلاح الدین ایوبی کا لانگ کویسچن 4 اور 5 کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے لانگ کویسچن 4 سوال ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نامور اور نڈر مجاہد تھے۔ نامور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشہور، اور نڈر میں بہادر دلیر۔ وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور اور نڈر مجاہد تھے۔ مجاہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاد کرنے والا، لڑنے والا۔ وہ بڑا قوی دل۔ اچھا یہ نا آگے انورٹڈ کاماز میں ہے، تو یہ کس نے اس کے بارے میں کہا تھا؟ یہ وہ جو ہے قاضی ابن شداد، جو آپ کو بتایا تھا نا مورخ ہے، تاریخ دان ہے، تو انہوں نے ان الفاظ میں آپ کی تعریف کی تھی، آپ کو خراج تحسین پیش کیا تھا، اور یہ انورٹڈ کاماز میں ہے۔ تو اس کو آپ نے نیکسٹ لائن سے اینڈ تک جو ہے نا، یہاں حوصلہ بڑھاتی تھی تک، یہ مارکر سے لکھنا ہے۔ پھر اگلی جو لائن ہے، وہ اگلی لائن لاسٹ جو لائن ہے وہ آپ پین سے نیکسٹ لائن پہ لکھیں گے۔ وہ بڑا قوی دل، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، قوی دل یعنی مضبوط دل کا مالک تھا، باروب یعنی روب دار شخصیت تھی ان کی، بہادر دلیر بے مثل شجاع یعنی جس بہادری کی مثال نہ ملتی ہو، اور حد درجہ کا ثابت قدم تھا۔ ثابت قدم یعنی جو ارادہ کر لیتے تھے تو پھر اس پہ قائم رہتے تھے اور اس کام کو کر کے چھوڑتے تھے۔ مہم جوئی کیا ہوتی ہے؟ یعنی مشکل کام کرنا، مشکل کام کا حل نکالنا یا اس کو کرنا، اور کوئی مصیبت انہیں ڈرا نہیں سکتی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ موسم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتے تھے، اور قلیل فوج کے ساتھ، قلیل مین کم فوج، اور کثیر فوج کا، کثیر مین زیادہ فوج کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتے تھے، بلکہ دشمن فوج کی کثرت مین زیادتی سلطان کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ اب یہ یہاں تک انورٹڈ کاماز فنش ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، اور نیکسٹ لائن میں پھر جو لاسٹ لائن ہے وہ آپ پین سے لکھیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہادر سپاہی، لائق جرنیل، جرنیل میں کیا ہوتا ہے؟ سپہ سالار یعنی جو فوج کا ہیڈ ہوتا ہے، اور انتھک فرما روا تھے یعنی نہ تھکنے والا بادشاہ تھا، یعنی ہر کام میں وہ آگے ہوتے تھے۔ تو اب اس میں انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بھی ساری خوبیاں ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک حکمران ایسے تھے کہ جس کی دشمن بھی جو ہے وہ تعریف کرتا تھا۔ جو مسلمان جو تھے وہ تو اپنا ظاہری بات ہے ان کا حکمران مسلم حکمران تھا اور نڈر دلیر تھے، ان کی تو تعریف کرتے ہی تھے مسلمان جو ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی، لیکن جو عیسائی ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ان کی جو دلیری، رحم دلی، عقل مندی کی مثالیں دیا کرتے تھے اس کے، یعنی اتنے ان کے قائل تھے۔ اور مغربی جو لوگ ہیں، یعنی جو کرسچنس لوگ ہیں، یورپین جو لوگ ہیں، آج بھی ان کا نام جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے وہ بڑے ادب سے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو عدل ہے یعنی انصاف جو ہے وہ مشہور تھا، اور عیسائی بھی آپ کے پاس اپنے یہ جو معاملات ہیں وہ لے کے آتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا انہوں نے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس کرتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے زمانے میں، اور اس میں پھر عوام کے سوالات یعنی ان کے مسائل وغیرہ سنتے تھے اور ان کو پھر جو ہے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں ان کی دلیری، بہادری کا اس طرح اندازہ کر لیں کہ جتنی یورپین کنٹریز کے جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کے جو عیسائی حکمران تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے،
اور ان کے خلاف ایک قسم کا وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے تنہا جو ہے ان سب کا، ان قوتوں کا مقابلہ کیا تھا. اسی لیے ان کی جو دھاک ہے وہ پورے مغرب میں ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ گھبراتے ہی نہیں تھے کہ میری فوج کم ہے، آگے جو دشمن کی فوج ہے ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس بات کا ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے. اب یہ دیکھیں جب یہ جو رونالڈ ہے اس نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کرنے کا سوچا تھا، تو سب سے پہلے تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جو یہ جو قافلے جاتے تھے یہ حاجیوں کے، تو اس نے ان پہ حملہ کر دیا تھا اور ان کو پھر اس نے بے دریغ جو ہے قتل کر دیا. تو جب سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا تھا، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے تب ہی ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، یعنی اس کو میں نے ہر صورت مارنا ہی مارنا ہے. ایک تو ان کو اس کے رونالڈ کے اوپر یہ غصہ تھا، اور دوسرا کیا تھا، کیونکہ ان کا اپنا بیان ہے کہ شیر کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ گیدڑ کیا سوچتا ہے، وہ بس بہادری سے لڑتا ہے. تو دوسرا کیا تھا کہ پہلے تو ان کے ساتھ جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا حاجیوں والا، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو ہے انہوں نے رونالڈ نے ایک معاہدہ صلح کا کر لیا تھا، اور یہ معاہدہ کتنے سال کے لیے ہوا تھا؟ 4 سال کے لیے. لیکن یہ معاہدہ جو ہے جسٹ وہ کاغذی تھا اور رسمی تھا، کیونکہ اس کے بعد بھی جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا کہ آپس میں مل گئے تھے یہ سارے دوسرے حکمران، اور انہوں نے 1186 میں مدینہ پر چڑھائی کا پروگرام بنا لیا تھا اور حجاز پر حملہ کر دیا تھا. یعنی حطین میں پھر یہ بہت شدید قسم کی جنگ ہوئی تھی سلطان یعنی مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان. تو اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی سوجھ بوجھ کے مطابق کیا کیا تھا کہ وہاں پہ ایک آتش گیر مادہ جو ہے نا وہ بچھوا دیا تھا زمین پر، تو جس کی وجہ سے تقریباً کچھ اس طرح بھی مارے گئے، تقریباً 30,000 یعنی یہ سارے لگ بھگ ملا کے جو عیسائی ہیں وہ مارے گئے تھے، اتنے ہی قید ہوئے تھے. اور اسی کی وجہ سے یعنی جب اتنے زیادہ یعنی 30,000 مارے گئے اور 30,000 قید ہو گئے، تقریباً 60,000، تو پھر اس سے جو ہے عیسائیوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی. اور پھر یہی جو ہے اگلے سال جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس فتح کرنے کا موقع مل گیا تھا، کیونکہ اس نے ان کے دلوں میں اپنی دھاک جو ہے وہ اپنا خوف ڈر جو ہے نا بٹھا دیا تھا. اور جب یہ جنگ ہوئی تھی تو کیونکہ مسلمان غالب آ گئے تھے، تو پھر 12 جو عیسائی بادشاہ ہیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیے گئے تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا تھا، اپنے جو مطلب وہ دربار میں ہوتے ہیں ان کو کہا تھا کہ ان سب کو پانی پلاؤ، مگر جو رونالڈ ہے اس کو نہیں پانی پلانا، کیونکہ میں نے اس کا سر قلم کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اس کو کیا، پھر بھی آپ نے کیا کیا کہ اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانا، تو پھر آپ نے سب کے سامنے اس کا جو ہے نا وہ سر قلم کر دیا تھا. تو اس چیز کا بھی خوف جو ہے نا ان لوگوں کے دلوں پہ بیٹھ گیا تھا. اور باقی جو بادشاہ جو بچے تھے جن کو پانی پلایا تھا انہوں نے فدیہ دے دیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو، تو ان کو امان مل گئی، یعنی ان کے ساتھ پھر جنگ وغیرہ نہیں ہوئی. تو ان خوبیوں کی وجہ سے ہی سلطان یعنی ان کو پتہ تھا کہ اس نے نہ سردی دیکھنی ہے نہ گرمی دیکھنی ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ میری فوج کم ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ سامنے سے جو فوج ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے. اس نے ہر صورت مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اس لیے لوگ جو ہیں، جو عیسائی لوگ جو ہیں وہ ان سے ڈرتے تھے. اور واقعی آپ جو ہیں ایک بہت دلیر سپاہی تھے اور لائق جرنیل تھے، یعنی عظیم سپہ سالار تھے، یعنی اپنی اچھی حکمت عملی سے دشمن کو شکست دے دیتے تھے. کوسچن نمبر 5 ہے، لاسٹ کوسچن ہے اس یونٹ کا، لانگ کوسچن. سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا.
اس طرح 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ تو اب یہ لاسٹ کوشچن میں انہوں نے یہی کوشچن نمبر 5 میں پوچھا ہوا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی زیادہ جنگیں اپنے زمانے میں کیں، اتنے کارنامے انجام دیے کہ عیسائی بھی آپ سے ڈرتے تھے، کہ ان کے دلوں پہ دھاک آپ کی بیٹھ گئی ہوئی تھی۔ تو سب سے بڑا جو یعنی اتنے انہوں نے کام کی، اتنے یہ لڑائیاں جنگیں وغیرہ کی، جہاد کیا، تو سب سے بڑا ان کا کارنامہ کیا تھا؟ تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ آپ نے یورپ کے تمام عیسائیوں کو، آپ کو میں نے یہ پچھلے لانگ کوشچن 4 میں بتایا کہ 1186 میں جو ہے وہ جب انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا تھا تو گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، اور پھر وہ 12 جو کیا اس کو کہتے ہیں حکمران بادشاہ قید ہو کے آئے تھے، اور وہ سارا آپ کو میں نے تفصیلاً بتایا۔ تو یہ ان سب کے بعد جو ہے نا، یعنی یہ سارا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بدلہ لے لیا ان سے، تو اس سے یہ جو ہے کہ ان کے دلوں پہ ایک دھاک بیٹھ گئی تھی، ایک خوف ڈر بیٹھ گیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا، اور اندر ہی اندر جو ہے نا ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو گئے ہوئے تھے۔ دیکھیں مسلمان اگر حق پہ ہوں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ پچھلی غزوات میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو جنگیں ہیں ان کو دیکھ لیں آپ، کہ جیسے جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی تھی، تو اس میں کتنے مسلمان سپاہی تھے؟ صرف 313، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو لیکن مدد جو ہے اللہ کی ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر طرح سے مدد کی تھی۔ اور اسی طرح اگر مسلمان حق پہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اور ان کا شروع سے ہی یہ یعنی سمجھ لیں کہ زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے ہر صورت۔ بیت المقدس ہمارے لیے کیوں محترم ہے؟ اس لیے محترم ہے کہ ہمارا قبلہ اول ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے بیت المقدس سے ہی معراج پہ گئے تھے۔ تو یہ اس لیے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ یہ متبرک جگہ ہے اور مقام ہے۔ تو ان کی یہی خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح جو مسلمانوں سے انہوں نے بیت المقدس کو چھین لیا اس کو فتح کر لوں، اور انہوں نے پھر اپنی دھاک بٹھا کے اور جنگی اپنی حکمت عملی سے جو ہے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور یہ سب سے بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ بیت المقدس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے تو ان کو بہت یہ تل ملائے تھے، اور یورپ میں کہرام مچ گیا تھا کہ بیت المقدس کو فتح ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر 6 لاکھ فوج تیار کی تھی، لیکن پھر بھی کیا ہوا تھا اس میں کہ 10,000 جو ہیں عیسائی مارے گئے تھے، پھر بھی وہ کچھ نہیں تھے کر سکے، یعنی اس پہ دوبارہ وہ قبضہ نہیں کر سکے۔ اور یہی جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے عیسائیوں سے جو ہے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ تو اسٹوڈینٹس آج آپ کا سلطان صلاح الدین ایوبی کا یونٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اسٹوڈینٹس ڈائری آپ نوٹ کر لیں، لرن پلس رائٹ لانگ کویسچن 4 5 آف سلطان صلاح الدین ایوبی۔